حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حرام سے ہے یا حلال سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گناہ گار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی خوش بختی میں سے ہے اس کا پڑوسی نیک، سواری اچھی اور گھر وسیع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بڑے کی عزت نہ کرے، چھوٹے پر رحم نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا پاگل پن کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی ہمیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پوشیدہ شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔